اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور بے شک ہم نے نوح اپنے بندے کو اس کی قوم کی طرف بھیجا فقال تو نوح نے یہی ندا دی لوگوں کو یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی غلامی اختیار کرو اللہ کی بندگی اختیار کرو یعنی کہ اللہ کا جو کچھ حکم میرے اوپر نازل ہو رہا ہے اب تمہیں مجھے تسلیم کر کے اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے۔ اعبدو کا مطلب ہوتا ہے غلامی، غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آقا کا حکم ہر وقت ہر لمحہ مانے، کمپلیٹ سرنڈر۔ تو ما لکم من الہ غیرہ کیونکہ اس پروردگار کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون تو کیا تم میری ساری نصیحتوں کے باوجود اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ اور کہنے لگے سردار اس کافر قوم کے، ملاؤل پھر آپ غور کریے سردار ہی کیوں ہمیشہ کہتے ہیں کسی بھی قوم کے؟ ان کا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھو اور ایکسپلائٹ کرو، اتھارٹی چیلنج ہوتی ہے، اور جو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر ہر کسی کو وہ ایکسپلائٹیشن سے نکالنے کے لیے رسول بھیجے جاتے ہیں تاکہ انسان کسی اور کا غلام نہیں رہ سکتا، انسان اللہ کا غلام ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس وقت وہ امیر تھے، امیر المومنین وہ تھے، تو ایجپٹ کے گورنر تھے۔ تو ایجپٹ کے گورنر نے کیا کیا تھا اس ٹائم، ایک صحابہ ہی تھے جن کو ایجپٹ کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا۔ تو اب ایجپٹ میں پہلے بادشاہت ہوتی تھی، اچانک سے اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو گیا اور اسلام نے فتح کر دیا مصر کو، تو وہاں پہ شریعت لاگو ہو گئی۔ تو مگر گورنر کا جو گھر تھا شاید اسی ایجپشن ماحول کا کچھ اثر پڑ گیا، انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک چوکیدار رکھ دیا، اس کے لیے ایک چھاونی جیسی بنوا دی۔ یہ بات کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا دی کہ آپ جی خلیفہ ہیں یہاں اور آپ کی خلافت کے اندر وہ کچھ ہو گیا کہ یہ تو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے کہ آپ کسی انسان کو اپنی چوکیداری پہ کھڑے کر کے دن و رات رکھو، یہ تو دنیائی بادشاہوں کے کام ہیں، تم بادشاہ نہیں ہو، تم تو اللہ کے بندوں کے خادم ہو اور تم ان کی خدمت کرنے کے لیے اقتدار میں ہو، کیونکہ اللہ تم سے راضی ہونا چاہیے، تم اپنی زندگی سیکریفائز کر رہے ہو دوسروں کے لیے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر نافذ کر دیا اسی ٹائم، اور وہ بھیج دی چٹھی گورنر کی طرف، اور جس کو وہ چٹھی لے کے بھیجا نا اس کو بولا سب سے پہلے اس چھاونی کو آگ لگا دینا،
تو چھاونی اس نے گھر کے باہر بنائی ہے، اور پھر اس گورنر کو یہاں بلا میرے پاس امیجیٹلی. تو وہ گئے، انہوں نے اس علاقے کے گورنر سے کچھ نہیں پوچھا، امیر المومنین کا حکم نافذ کر کے وہ چھاونی جلا کے تباہ کر دی. پھر وہ چٹھی گورنر کو دی، اور اس چٹھی پہ لکھا تھا کہ اللہ نے ہر بندے کو آزاد جنا ہے، تجھے کس نے اقتدار دے دیا کہ تو نے اللہ کے کسی بندے کو غلام بنا دیا. دیکھو فلسفہ دین، یہ بنیادی فارمولاز. اب یہ تربیت کس نے دی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. اللہ کی اس کلام کو سکھایا کس نے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. تو یعنی کہ ان کا جو ویو تھا اور ان کا جو انالیسس تھا دین کا، اس کا یہ رزلٹ نکلا تھا. یہ رزلٹ نکلنا چاہیے ہر انسان کی زندگی میں کہ اگر وہ واقعی اپنے رب کے اس دین کو سمجھ رہا ہے. اس کا کنٹراسٹ کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے بندوں کو دوسروں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں داخل کرواؤ. ان کو قولو کا بیل بنا کے مت رکھو کہ وہ ہل جوتتے رہیں تو شام کو تم اس کھانے کے لیے تھوڑا گھاس دے دو اور دوسرے دن پھر وہ ہل جوتتے رہیں. انسان ہے وہ، کوئی جانور نہیں ہے. مگر ملے جو ہوتے ہیں قوم کے، جو ایلیٹ کلاس میں پہنچے ہوتے ہیں ایکسپلائٹ کر کر کے، جہاں اکنامیکل ڈفرینس اس زمانے میں تو 1 اور 100 کا ہوتا تھا، آج تو 1 اور 1 خرب کا ڈفرینس ہو گیا ہے. اتنا گیپ ہو گیا ہے امبیلنس سوسائٹی کے اندر. قرآن میں آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد جو ہے سمندروں اور زمین میں پھیل گیا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اور اب تمہیں اللہ مزہ چکھائے گا اس عذاب کا کچھ حصے کا کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. جب سوسائٹی کے اندر ایکسپلائٹیشن ہو تو وہ سوسائٹی زیادہ دیر مضبوط نہیں رہ سکتی، کولیپس ہو جائے گی. جو لوگ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں وہ 1 سال ایکسپلائٹ ہوں گے، 2 سال ایکسپلائٹ ہوں گے، 3 سال ہوں گے، بعد میں وہ پھر وہ نا وحشی جانوروں کی طرح کریت کے کھائیں گے ان کو. پھر جا تبھی تو سیکورٹی رکھنی پڑے گی. اتنی سیکورٹی کا کور کیوں ہے ان کو، وی آئی پیز کو؟ اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہنے لگے اس قوم کے سردار، کافر قوم کے سردار، من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، ارے اس کی بات کو سیریس مت لو، نوح کی بات کو، یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے. یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے، یہ تم پہ فضیلت چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں جی اسپیشل بندہ ہوں تو تم سارے میری اطاعت کرو. یتفضل علیکم، یعنی کہ اس کا کوئی دنیائی مقصد ہے کہ یہ تمہیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. تم اپنی زندگیاں جیو، ڈسٹرب مت ہو جاؤ. یہ ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو بیچتا دنیا میں اپنا رسول بنا کے تو فرشتہ بیچتا کوئی. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولون، ایسی بات ہم نے کبھی سنی نہیں ہے اپنے پشتوں میں بھی، اپنے پروجوں میں بھی. یہ کوئی نئی کہانی تجویز کر کے لے کے آیا ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی تھی، ساحر کذاب، یہ سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخص ہیں جن کو وحی نازل ہونے سے پہلے مشرکان مکہ نے سر کا تاج بنا کے رکھا تھا. کہا جاتا تھا ان کے بارے میں الصادق الامین، سب سے سچا اور سب سے امانت دار. جب کبھی مکہ کا کوئی شخص کوئی امانت دے کے کہیں باہر جانا چاہتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی امانت دیتا تھا کہ یہ میرا سامان رکھ لو، میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، آپ ہی ایک امانت دار یہاں پہ ہیں. جب کبھی ان کے آپس کے جھگڑے ہوں تو وہ سلجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے. یہاں تک کہ ایک دن سنگ اسود کعبہ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا، تو اور اب اس کو واپس اٹھا کے لگانا کون سا قبیلہ لگائے گا؟ اس میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ بہت سے قبیلے تھے. قریش کا قبیلہ جو تھا وہ سب سے ہائیسٹ لیول پہ تھا. اب کوئی قبیلہ بولتا قریش تو ہائی ہے مگر سنگ اسود جو ہے یہ ہم سب کی ایک کامن جاگیر ہے، آسمان سے آئی ہے، تو کون اس کو ٹچ کرے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ
آپ امانت دار ہیں، آپ فیصلہ کریے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ امانت داری کے اوپر ہی ہوگا، ایمانداری پر ہوگا، کیونکہ آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، سب کی مدد کی، تو آپ کہاں غلط فیصلہ کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، ایک بڑا سا کپڑا لے کے آؤ، اس کے اوپر سنگ اسود رکھو اور سارے قبیلے والے ایک ایک جتنے تان پکڑ سکتے ہو پکڑو، تو اس کو کسی طرح لگاؤ، اب جھگڑا چھوڑ دو۔ تو یہ وہی صادق اور امین امانت دار انسان تھے کہ جو وہی سے پہلے سر کا تاج بنے ہوئے ہیں۔ ایسا کیا وہی میں نازل ہو گیا کہ وہی ساحر کذاب بن گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا، ہم بولتے ہیں نا سیرت سیرت سیرت، اخلاق اپنے اچھے رکھو تو ساری دنیا آپ کے بات مانے گی۔ جی آپ کے اخلاق میں کوئی کمی ہے اس لیے شاید آپ کی کوئی بات نہیں مانتا۔ تو اخلاق کی وجہ سے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بلند درجے پہ تھے، ہم نے تمہیں سب سے بہترین اخلاق عطا کیے ہیں، قرآن میں آیت ہے، وہ تو کوئی شک نہیں ہے، مگر اخلاق تو قرآن نازل ہو کے بھی وہی رہے نا، وہ پھر کیسے قوم دشمن ہو گئی؟ اصل دشمن اس قوم کا یہ کتاب تھی، یہ اللہ کی نازل کردہ عدل اور انصاف کو قائم کرنے والی کتاب، جو ان کے حلق سے نیچے اترتی نہیں تھی۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے نا، اے نبی یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، یہ اللہ کی اس آیات کے دشمن ہیں، تمہیں تو سر کا تاج بنا کے رکھتے ہیں اگر تم یہ بات نہ کرو تو۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے نا کہ اے نبی یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی نازل کردہ ہدایت سے تھوڑا سا فلیکسیبلٹی ان کی طرف جھکاؤ دکھاؤ، اور اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے دوست بن جائیں گے، مگر اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تم کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو سنا رہے ہیں کہ نبی کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے اندر کچھ ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے بھی اسٹرانگ ورڈز آئے ہیں کہ اے نبی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ تم خود تصنیف کرتے ہو، یا یہ معاذ اللہ کوئی شیطان تمہیں آ کے سنا کے جاتا ہے، مگر اگر اس قرآن میں ایک نقطہ بھی تم اپنی مرضی سے ایڈ یا سبٹیکٹ کرنے کی کوشش کرو، ہم تمہارے دائنے ہاتھ کو پکڑ کے تمہاری رگے گردن کاٹ دیں گے، اور ان میں سے کوئی تمہارے کام پھر نہیں آئے گا۔ یہ ساری آیات انشاءاللہ اس میں ایڈ کر دوں گا میں، جس ٹائم میں اس کو ایڈٹ کروں گا نا، آپ دیکھ لینا ایک بار گھر جا کے پھر وہ ویڈیو۔ ما ھذا الا بشر، یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری، ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ نازل کرتا، اور ہم نے ایسی بات کسی بھی اپنے پوروج سے نہیں سنی۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، ارے یہ ایک دیوانہ شخص ہے، یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے جو یہ کہتا ہے۔ جنہ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کسی آصیب کا سایہ ہے، تو لہٰذا اتنی جلدی اس کی باتوں کو قبول مت کرو، انتظار کرو، فتربصوا بہ حتی حین، تھوڑی دیر انتظار کرو، اتنا زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مائل ہو رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، اور جو لوگ مائل ہو رہے تھے ان کو یہ لوگ کیا کہتے تھے ظالم، کہ یہ نیچ لوگ ہیں، ہمارے ایک طبقے کے جو سب سے لویسٹ آف دا لویسٹ ہیں، جن کو ہم یہ تک نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کسی قابل ہے، ان کو اپنے دسترخوان پہ ہم بٹھانے کا سوچ نہیں سکتے، irrelevant لوگ، یہ نوح کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہم تو ویسے بھی نہیں چلتے، مگر اب ایسی سوسائٹی اگر نوح کے آس پاس ہے علیہ السلام، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بہانہ، یہ سارے بہانے ہیں، یہ جھوٹ۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ، نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، کہ اے میرے پروردگار تو میری مدد کر اس پر کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں، یہ میرا مذاق بنا رہے ہیں۔ اور اب فردر ایکسپلینیشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قرآن میں دوسری جگہ وہ ڈیٹیل میں پڑھ لی ہے بات، وہ کیسے ہنس رہے تھے، کیا کچھ کر رہے تھے، کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، تو ہم نے وحی کی نوح کی طرف کہ اے نوح تو کشتی بنا، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، وہی چیز رپیٹ، ہماری آنکھوں کے سامنے اور وہی ہماری وحی کے حساب سے،
وہ قرآن میں ریپیٹیشن کسی چیز پہ تب کیا جاتا ہے کہ جب اس کو ایکسٹریم فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا یہ، اس میں ریپیٹیشن جو ہے یہ ایسے ہی الل ٹپ نہیں آ جاتا، یہ بڑی فوکس کرنے کی بات ہوتی ہے جو قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہے. یعنی کہ یہ جو کشتی تھی کوئی عام کشتی سمجھ کے مذاق نہیں اڑاتے رہنا کہ یہ کیا کشتی تھی جس میں ہر قسم کا جاندار تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جب ہمارا حکم صادر ہوا اور زمین سے پانی چشمے پھٹنے لگے. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اپنے ساتھ تو چلا اور رکھ اس کشتی میں ہر قسم کی جاندار کے جوڑا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے کہ جس پہ پہلے سے عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے. علیہ القول منہم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور خبردار کسی بھی ظالم کے لیے اب میرے سامنے سفارش نہیں کرنا. انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے غرق ہونے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پھر جب بیٹھ جاؤ کشتی میں تم بھی اور وہ بھی جو تمہارے ساتھ کشتی میں سوار ہوں. علی الفلک فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، اللہ کی ثنا کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اور یہ کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے ہمیں نجات دی من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے. آپ دیکھتے ہو ایک چیز کی اردو اور عربک زبان میں کتنی کامن چیزیں ہیں. یعنی کہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں نجانا نجات دینا، من القوم الظالمین ظالم قوم سے، خالی من کا مطلب اگر تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا لگ جائے تو آپ پتہ کر لیں گے کہ اس کا بریف آئیڈیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے نا سمجھنے کے لیے، اور عربی زبان کو اتنا آسان کر دیا ہے نا ایک انسان کے دل میں اترنے کے لیے. اور قرآنک عربک جو ہے اللہ تعالیٰ نے لیمیٹڈ ورڈز استعمال کیے ہیں اور بار بار ریپیٹ کیے ہیں، ان کو ایسے بیوٹیفائی کیا ہے کہ بات آگے بھی جائے اور کامن بھی رہے، تاکہ ووکیبلری بھی بڑی کم رہے کہ ایک انسان، کیونکہ قرآن خالی عرب کے لیے تو نازل نہیں نہ ہوا تھا، پوری انسانیت کے لیے ہوا تھا نا، چائنیز کے لیے بھی، جرمن کے لیے بھی، وہ جو نارتھ پول پہ رہنے والے ان لوگوں کے لیے بھی، ساؤتھ پول والوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. تو لہٰذا یہ جو کلام ہے تو یہ عربی زبان میں، مگر اس کی عربی بھی بڑی اسپیشل عربی ہے. یہ ایسی عربی ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی عربی زبان میں پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک دو بار کوشش کرو اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا، اور تھوڑے سے بیسک عربی کے رولز پڑھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میننگ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہی بتا رہا تھا نا کہ فَقُلِ الْحَمْدِ، ذرا آپ نوٹ کرو، کل کہنے کو ہی کہتے ہیں نا، حمد للہ تعریف اللہ کے لیے، الذی نجانا جس نے نجات دی، من القوم الظالمین اس ظالم قوم سے. وَقُلْ رَبِّ انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور یہ دعا کرو اور کہو اے میرے پروردگار مجھے مبارک منزل جگہ پر اتار اور تو بہترین اتارنے والا ہے. یعنی کہ اب یہ کشتی جو طوفان کی مجداروں میں تیر رہی ہے تو اس کو اب اس طوفان سے بھی تو ہی بچا. منزلہ ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین، اور بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم آزماتے رہتے ہیں لوگوں کو. ذالک لآیات وان کنا لمبتلین، اور ہم کنٹینیوس اپنے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں، ان کی جو آزمائش ہمیشہ چلتی رہتی ہے. یہ کس میں کہا جا رہا ہے کہ نشانی ہے؟ نوح علیہ السلام کے اس قصے میں، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ جو نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کا جو تیرنا، اس کے بعد رک جانا، اور اس کے بعد جوڈی پہاڑ کے اوپر اس کا تھم جانا، اس کے اندر بھی ایک نشانی ہے.
اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم اس کشتی کے آثارات چھوڑ دیں گے قیامت تک کے لیے، تاکہ جو لوگ عقل مند ہیں اور جو اس ٹائم بڑی سیٹلائٹ کی ویو سے دیکھیں گے اس کو، تو ان کو وہ کشتی کا کچھ نہ کچھ آثار نظر آئے۔ اور آپ چیک کر لینا، یہ علاقہ ٹرکی کے اندر ہے، یہ جو جودی بولے نا، وستوت علی جودی، اور یہ کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ کی ٹپ کے اوپر، وہیں پہ ان کو ایسے اثرات مل رہے کہ جو یہ کہتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ہی ریمیننٹس ہے، یعنی کشتی تو پوری گل سڑ گئی، وہ تو لکڑی کی تھی نا، مگر اس کے آس پاس کی جو چٹانیں ہیں وہی اسی شیپ کی بن گئی ہیں، کشتی کی شیپ کی۔ ان کے اس کشتی کے فاسلز ابھی بھی کشتی کی شکل میں وہاں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ پاز کرو۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، تو اس کے بعد انہی نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہم نے اور نسلیں پیدا کی۔ اس کا تھوڑا سا آئیڈیا میں آپ کو بتاتا ہوں سورۃ الاسراء یعنی سورۃ البنی اسرائیل سے، کہ انسانیت ساری کی ساری جو چلی وہ نوح علیہ السلام سے ہی پھر چلی ہے۔ دیکھیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور بنا دیا اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، تمام عالمین کے لیے نہیں تھی تورات، وہ ایک قوم کے لیے تھی، بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ قرآن تمام عالمین کے لیے، پوری جہان کے لیے، سمجھو یہ اپ ڈیٹڈ ورژن ہے اللہ کی کتاب کا، فائنل ایڈیشن ہے۔ وہ بھی ایڈیشن تھا مگر ایک وقتی تقاضے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں تک رکھا۔ اس کے بیچ میں بھی بہت حکمت ہے۔ دیکھو انسانیت جو ہے نا، وہ ایک تو جنریشنز جو ہے نا انسان کی، وہ بھی اپنی میچورٹی تک پہنچتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو انسان تھا اس کا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ کچھ اور تھا، 1000 سال پہلے کا مائنڈ سیٹ کچھ اور تھا۔ جب انسانیت کا دماغ اپنی فل بلاغت تک پہنچ گیا، پھر جا کے اللہ نے اپنا آخری کلام نازل کیا۔ مجھے آپ بتائیے ایک ایسا سسٹم کہ جہاں پہ جو ابھی سٹیز وجود میں نہیں آئی، گپھاؤں میں لوگ رہ رہے ہیں، قبائلی سسٹم ہے، وہاں پہ شریعت قبائلوں کے حساب سے ہوگی نا، وہاں پہ سٹی سٹیٹس کے حساب سے تو قانون نافذ نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طریقے سے انسان ڈیولپ ہوا، پہلے سٹون ایج آئی، پھر فلانی ایج آئی، پھر یہ آیا، تو ان میں اپنے اپنے حساب سے اللہ کے حکم کے حساب تھا، اللہ کا حکم ہی، مگر انسانیت کا جتنا اس وقت بولو نا برتن جتنا ہوگا اتنا ہی تو اس میں پانی بھرا جائے گا نا۔ تو آخر کار جب 1400 سال پہلے انسان اپنی کمپلیٹ ذہنی میچورٹی تک پہنچ گیا، کرنسی بھی آ گئی، ہر چیز آ گئی، ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز اس طریقے کی ہو گئی، اور سینکڑوں چیزیں، پھر جا کے شرعی قانون اسی طریقے کے نافذ ہوئے۔ ورنہ یہ مثال ہے، گفاؤں میں رہنے والوں کو آپ یہ سپر سمارٹ سٹیز کے بارے میں کیا بتاؤ گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو اور ہم نے بنا دیا تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ایک ہدایت، اللہ تتخذوا من دونہ ولیہ، اور اس کا نچوڑ یہی تھا اس ہدایت کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا اپنا کارساز، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مت بناؤ، اسی کے سامنے جھکنا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، ارے تم انہی کی تو اولادیں ہوں جو نوح کے ساتھ مومن سوار ہوئے تھے۔ انہ کان عبدا شکورا، وہ تو ایک شکر گزار بندہ تھا، اور تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ دیکھو کہاں سے کہاں بات آ گئی اس میں۔ ذریہ اولاد جو جس ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ کشتی میں، بولا کس کو جا رہے؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کو۔ انہو، کہ ذرا سوچو تو صحیح، تم وہی لوگ ہو کہ جو مومن پوری دنیا کو ہلاک کر کے چند مومن کشتی پہ سوار ہوئے تھے، تو وہ کیا مومن ہوں گے اس وقت کے؟ ان سے جو نسلیں چلی، جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا ان میں سے بہت سے ناشکرے ہوں گے، ان کو میں مزہ چکھاؤں گا، مگر ان کو یہ وہ ناشکرے ہیں جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم انہی کی اولادیں ہو نا جو نوح کے ساتھ سوار کی گئی تھی۔ انہ کان عبدا شکورا، اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔
تو لنک تو ہمیں مل گیا کہ انسانیت ساری کی ساری اس کے بعد نوح علیہ السلام سے ہی چلی، ڈائریکٹلی نہیں نا قرآن میں لکھا، مگر یہ آیت بھی کافی ہے اس کے لیے، یہ چیز بولنے کے لیے۔ نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کتنے ہزار یا لاکھ سال تو نہیں بول سکتے، کیا پتہ لاکھ بھی ہوں، ہے نا، کیونکہ پری ہسٹورک ٹائم ہے۔ تو یعنی کہ اس کے بعد جو بھی نسلیں چلی تھی، اور یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے اس وقت انسانیت بھی ایک خطے کے اوپر ہی ہوگی، ساری ایک علاقے میں ہی ہوگی، کیونکہ جب وہ علاقہ ہلاک کیا گیا انسان بھی سارے، یعنی انسان بہت کم تھے، انسان تو ملٹیپلائی ہوتے ہیں نا، آپ یہ سمجھو 2 سے بنتے ہیں 4، 4 سے بنتے ہیں 8، اسی طریقے سے آج جتنے ان کو یہ کوئی فارمولا لگا کے پیچھے کرتے جاؤ 100 سال پہلے کتنے رہ گئے، 1000 سال پہلے کتنے رہ گئے، کم ہو گئے نا، یہ تو پھر برکت اللہ تعالیٰ نے دی اور بڑھتے رہے، تو کم ہی تھے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں سے آ گئی۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد پیدا کیے دوسرے گروہ۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، اور ہم نے ان لوگوں میں انہی میں سے رسول چن لیے۔ ان اعبدوا اللہ، اور ان رسولوں نے بھی یہی پیغام دیا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم پرہیزگاری اختیار کرتے ہو؟ وقال الملأ، دیکھ لو پھر ہر جگہ نوح علیہ السلام کا ذکر اب ختم ہو گیا ہے، اب ان کے بعد کے رسولوں کا ذکر ہے، مگر یہ ملے ویسے کے ویسے ہی ہیں، یہ لیڈرز 50,000 سال پہلے کے بھی ایکسپلائٹ ہی کرتے تھے، 50,000 سال والے بھی بعد والے بھی ایکسپلائٹ ہی کرتے ہیں۔ تو وقال الملأ قومہ الذی کفروا، کہنے لگے اس قوم کے سردار، لیڈر مت بولو سردار بولو، لیڈر بولو گے تو بہت لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، سردار بولو ٹھیک ہے، سردار بول رہے یا لیڈر بولو، بات تو ایک ہی ہے کہ نہیں؟ قال الملأ من قومه الذين كفروا كذبوا بلقاء الآخرة، اور کہنے لگے کافر قوم کے سردار کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا اللہ سے ملاقات کے دن کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کو بڑا سر و سامان دے رکھا تھا، اسی کے نشے میں یہ چور تھے۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ارے یہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم جیسا، ایک بشر ہے، تو لہٰذا ٹھنڈ رکھو، عیش کرتے رہو، چھوڑو ٹینشن چھوڑو۔ یاکلوا مما تاکلون، یہ رسول تو اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہیں انہی راستوں پہ چلتا ہے جہاں تم چلتے ہو، تو لہٰذا اس کی بات کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہ ویشرب مما تشربون، وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے ایک اپنے جیسے بشر کی بات کو سیریس لے لیا اور اطاعت کر لی تو پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، یعنی کہ بہت بڑی بیوقوفی کرو گے۔ اب یہاں پہ یہی سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ رسول ایسی کیا بات کرتے تھے کہ لیڈروں کے پیٹ میں ہمیشہ درد ہوا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے نا، اور توحید کو بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ بت کے آگے نہیں جھکنا، پیر فقیر کے آگے نہیں جھکنا، یہ 5-6 چیزیں ہیں کل اسلام ان کے بہت سے لوگوں کے میجورٹی کے حساب سے، مگر ان چیزوں سے ملاؤں کو کیا پرابلم ہے، لیڈرز کو؟ پنڈتوں کا تو ذکر نہیں نا آیا یہاں، پنڈت کہتے تھے یا پادری کہتے تھے یا مفتی کہتے تھے یا مولوی کہتے تھے، وہ یہ بھی انہی لیڈروں کے چمچے ہوتے ہیں، انہی سے یہ فیس لیتے ہیں اور اپنے چندے کرتے ہیں، مگر ان کا ذکر نہیں آیا۔ لیڈروں کا ہی ذکر کیوں آ رہا ہے ہر جگہ؟ سوچنے کی بات ہے نا یار، جو لوگ بولتے ہیں بس نماز روزہ حج زکوٰۃ دین ہے، مگر جب قرآن آپ پڑھو گے ان بٹوین دا لائنز آپ کو پتہ لگے گا۔ لیکون، یہ کیا آیت تھی وہ؟ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو۔ لیکون الناس بالقسط، انسانیت کو عدل اور انصاف کے اوپر اسٹیبلش کرو، تو پھر پتہ لگے گا کہ کیوں یہ لیڈرز جو تھے یہ پریشان رہتے تھے۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا
تم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، ارے کیا تم ایسے شخص کی بات کرتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور جب تمہاری ہڈیاں مٹی میں گل بھی جائیں گی اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ دنیا کی زندگی کو انجوائے کرو۔ کیا یار یہ پرانے زمانے کی کہانیاں تم ہمارے سامنے پڑھتے ہو؟ ہمارے پاس مال ہے، شہرت ہے، اولاد ہے، محل ہے، خادم ہیں، اور یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آگے دیکھو کیا کہہ رہے، ہی ہاتا لما توعدون، ہائے رے، بعید ہے، یہ بہت دور کی بات ہے، ہائے 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 ہائے، اب ہمیں کیا کچھ سننا پڑ رہا ہے۔ کیا اب ایسے انسان کی تم باتیں مانتے ہو؟ ذرا ورڈز دیکھو قرآن کے، ہی ہاتا لما توعدون، ہائے افسوس، کیا چیز کی یہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ کچھ ہونا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ بھی نہیں ہے، بس اس دنیا کی زندگی ہے، جو ہے سو ہے، یہی ہے، نموت و نحیا، ہم یہیں جیتے ہیں اور یہیں مرتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے دنیا کے اندر سر و سامان جمع کر کے اپنی عیاشیوں کے گڑھ بنا کے رکھے ہیں۔ کیا وہ کبھی چاہیں گے کہ دنیا کے علاوہ بھی کوئی اور زندگی ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کا قول کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے سرمنز جو ہے نا، وہ آؤٹ آف دا ورلڈ سرمنز تھے۔ ان کے خطاب، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اپنا مال اس دنیا میں جمع مت کرو، اس دنیا میں جمع کرو، یعنی کہ اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ یہاں رکھو گے تو دیمک بھی لگے گا، زنگ بھی لگے گا، کبھی طوفان آ گیا تو ڈوب بھی جائے گا۔ وہاں رکھو گے تو نہ زنگ ہی لگے گا نہ دیمک ہی لگے گا، اور ملٹی پلائی ہوتا جائے گا۔ ذرا آپ یہ چیز فلسفہ دماغ میں اپنے داخل کر کے یہ سوچئے کہ جس انسان نے اپنا سارا کچھ اس دنیا کے لیے کیا ہو، ایک ایک خون کا قطرہ اس دنیا میں یوٹیلائز کر کے یہیں پہ اپنی تمام محنتیں یوٹیلائز کر لی ہو، وہ کبھی یہاں سے اور کہیں جانا چاہے گا؟ ایک بندہ ہے جس کا سب کچھ اپنے ملک کے اندر ہے، اس کو شہر بدر کر دیں، وہ کبھی نکلنا چاہے گا؟ ایک ہے بلیک منی والا، سوئٹزرلینڈ میں سارا پیسہ ہے، اس کو یہاں سے نکالو تو وہ جانا چاہے گا نا، بولے گا بہت اچھا، میں بھی تو جانا ہی چاہ رہا تھا، کہ ہم تو اسی دنیا کے ہیں، اسی میں جیتے ہیں اور اسی میں مرتے ہیں، اور ہم کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہی میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی تمام زندگی میں کوششیں، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ، اپنی انرجیز یوٹیلائز کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کے لیے، اور آخرت پہ تو ان کو یقین ہی نہیں تھا، وہاں کے لیے بیچتے کیا وہ؟ ایسے لوگوں کو جب موت کا فرشتہ جان نکالنے آتا ہے تو وہ روح حلق سے نکلتی ہی نہیں، پھنس کے رہ جاتی ہے نسوں کے اندر۔ تو مگر جانا تو ہے، فرشتے تو آ گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ فرشتے پھر جب اس ظالم اور فجار اور کفار کی جان نکالتے ہیں نا، گھسیٹ کے ایک ایک نس کے اندر سے چیر کے اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک باریک ریشم کا کپڑا ایک خطرناک جھاڑی، کانٹے دار جھاڑی کے اندر جب پھنس جائے نا، اس کو پھر کیسے گھسیٹ کے نکالا جائے گا؟ چیر پھاڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں کی جان نہیں نکلتی، مگر ایگزیکٹ ٹائم جب ہے تب تو جانا ہے، پھر نکالی جاتی۔ اور ایک مومن جس کا سامان اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے کچھ نہ کچھ کیا، میرا رب بس مجھ سے قبول ہو جائے، اور دنیا میں کیا کچھ رکھا ہے؟ کچھ نہیں، یہ تو ڈسیپشن ہے۔ اس کو جب فرشتے لینے آئیں گے وہ یہ خلق جان چھوڑتی ہے روح۔ تو ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، یہی کچھ ہے، دنیا کی زندگی ہے، جو ہے سو ہے، یہی ہے، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ کل۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و صدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔